السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے لائیو اسٹوڈیو پہ۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ موسم آج اچھا ہے ہمارے ملتان شہر کا۔ رات سے بارش ہو رہی ہے، اس وقت بھی ہلکی بوندا باندی ہے، لیکن آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، اور جن علاقوں میں بارش ہو چکی وہاں پر حبس کا راج جاری ہے۔ یہ بزرگ بتایا کرتے ہیں کہ یہ بھادوں کا موسم ہوتا ہی ایسے ہے کہ اس میں بارش تو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جو شدید حبس ہے وہ انسان کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ لیکن کیا کریں، یہ قدرت کا نظام ہے۔ قدرت کے نظام کے تحت اگر ہم دیکھیں تو کے پی کے میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، بارشوں کے بعد جو وہاں پر تباہی پھیلی ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں سب کو مل کر سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں، درخت لگانے ہیں یا نہیں لگانے۔ پاکستان کی سیاسی و معاشی صورتحال پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ جب ہم معیشت کی بہتری کی اشاریے دیکھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اس پر تفصیل سے بات کریں۔ اور جناب، وہ جو ایک عرصے سے کہا جاتا تھا نا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، مذاکرات نہیں کروں گا اور کسی پارٹی سے، اب اسی کی طرف سے ایک نیا بیانیہ سامنے آیا ہے کہ جناب میں مصلحت کے لیے تیار ہوں اور دل و جان کے لیے تیار ہوں، میری بات کو سن تو لے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کو مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف سے جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ ماضی میں یہ سوچا گیا تھا کہ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو شاید موجودہ حکومت کے لیے مسائل کھڑے کریں گے، لیکن ٹرمپ بالکل نیا ٹرمپ ہو کر اس مرتبہ سامنے آیا ہے، اور وہ ہر محاذ پر میں سمجھتا ہوں وہ تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ پاکستان کی بہترین سفارتکاری کر رہے ہیں ہر جگہ پر، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اور یوم آزادی پر پھر جو پی ٹی آئی نے احتجاجی کال دی تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی، جس طرح یہ پارٹی اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما ہیں، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعلیٰ شکایات سیل کے، اور ہمارے مستقل مہمانوں میں سے ہوتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ میں خوش آمدید کہوں گا جناب عمر فاروق بھٹی صاحب، آپ شکریہ تشریف سر، لائے اور آپ نے ہمارا پروگرام بہت جوائن شکریہ۔ کیا، تھینک یو ویری مچ۔ ہماری دوسری شخصیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ وہ ماہر تعلیم ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نگار ہیں، اور جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر ان کا ایک براہ راست تعلق نئی نسل کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر بابر خاقان غلزئی صاحب آپ کو۔ آپ تشریف لائے، پڑھے لکھے نوجوان جب آئیں تو ہمیں اور اچھا لگتا ہے، اور آج تو پروگرام بھٹی صاحب اور آپ کی وجہ سے اچھا ہو گیا ہے۔ بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں سیاسی صورتحال پر، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکر صاحب آپ نے خود بتایا، ابھی آپ خود ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان الحمدللہ 2025 جس طریقے سے پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں، پوری دنیا میں پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی افواج پاکستان نے جو 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک جو انڈیا نے آت مچا رکھی تھی، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سپر پاور کہتا تھا، تو اس کو 4 گھنٹے کے اندر حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا، اور چیف آف آرمی سٹاف نے ایک گو ہیڈ دے کر 4 گھنٹے کے اندر ایک جنگ جو ہے اس کو کامیابی کی طرف الحمدللہ ہمیں اس کا موقع ملا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت میں یوں کہہ دوں کہ پاکستان پوری دنیا کے اندر جیسے کہتے ہیں کہ سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے، اور پوری دنیا بڑے اچھی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جو لوگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی یہ ملک ان کا ڈیفالٹ کرنے والا ہے، بلکہ اندرونی لوگ کہتے تھے کہ پاکستان وہ ڈیفالٹ ہو جائے، تو خط و کتابت کیے جی، کھڑے تھے۔ جنہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے تھے، جنہوں نے جناب پوری دنیا میں یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا، اس کو قرضہ نہیں دینا، اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے، ہماری خارجہ پالیسی انہوں نے تباہ کر دی تھی، انہوں نے دوستانہ جتنے ہمارے دوست تھے ان کو ناراض کر دیا تھا۔ الحمدللہ خارجہ پالیسی آپ کی اس ٹائم پوری دنیا میں سب سے اچھی خارجہ پالیسی ہے۔ اس میں ہوا کیا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں نے مل کر، جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہیں، جو سنسیئر پارٹی ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، اور ہمارے دوسرے اتحادی جو ہیں، انہوں نے مل کر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جو اپنے ٹارگٹ اچیو کیے سیٹ کیے ہوئے تھے، الحمدللہ وہ کامیابی کی طرف گامزن ہیں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کامیابیاں ہیں یہ سیاسی طور پر تو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، سفارتی محاذ پر بڑی اندرونی طور پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی نظام بڑا مضبوط ہوا ہے، خاص طور پہ پارلیمانی نظام، اور اس ہفتے جس طریقے سے فیلڈ مارشل صاحب سے
کچھ افواہیں منسوب تھیں کہ جی وہ اب چارج سنبھالیں گے اور صدر مملکت کا، وہ تمام افواہیں بھی دم توڑ گئی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد موجودہ حکومت کو زیادہ طاقت سے کام کرنے کا موقع ملے گا؟ جی بالکل ایسے ہے کہ حکومت کی جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے اور حکومت کو جب فری ہینڈ دیا جاتا ہے کام کرنے کے لیے، اس نے ملک اور قوم کے لیے کام فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری تھا. یہ چند لوگ ہوتے ہیں اندرونی اور بیرونی جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی حکومت کی جو ہے وہ تبدیلی کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں فلاں فلاں فلاں، یہ وہی لوگ ہیں جو ملک کے دشمن ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پہلے نقصان پہنچایا ہے، دن سے مطلب جو پہلے دن سے ان کی سازش چلی آ رہی ہے. وہ تو یہ دیکھیں کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے بڑی طاقت کے ساتھ ابھرا ہے اور اس نے پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستانی افواج جو ہے وہ پوری دنیا کی منی ہوئی افواج ہے. وہ کسی سے نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں اور وہ پروفیشنل فوج ہے. پہلے بھی کہتے تھے کہ دنیا کی مانی ہوئی ہے، لیکن اب دنیا مان رہی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاکستان کے آرمی چیف کو پریزیڈنٹ امریکہ کا بلانا، 2 گھنٹے وہاں پر ان کے ساتھ مذاکرات کرنا اور پورے خطے کے بارے میں ان کے ساتھ ڈسکس کرنا، ان کو دوپہر کا کھانا کھلانا، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہوتی. ایک پوری دنیا کے سپر پاور ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی. اور بھارت جو کہتا تھا، دنیا کہتی تھی امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے. آج آپ دیکھ لیں گے امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہے. ڈاکٹر بابر خاقان غلزئی صاحب، یہ بھٹی صاحب نا بہت نپی تلی گفتگو کرتے ہیں، ان کے جواب کے بعد نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ تجزیہ نگار بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، حالات حاضرہ پہ بھی آپ کو بڑی گہری نظر ہے. کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کہ ایک پارٹی جو حکومت میں آئی اور اس نے آ کے پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دی، پاکستانی لوگوں کے خلاف، پاکستانی لیڈرشپ کے خلاف، اور اب خود وہ مقافات عمل کا شکار ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی پارٹی جو اپنے اتحادیوں کو آگے لے کر بڑھ رہی ہے پاکستان کو. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی یہ بڑی دیکھیے روز روشن کی طرح یہ بات عیاں ہے کہ اس موجودہ حکومت نے بڑے مشکل حالات میں اور پولیٹیکل پولرائزیشن کے ماحول کے اندر اس نے اقتدار سنبھالا، لیکن انہوں نے بڑی دانش مندی کے ساتھ نہ صرف تمام مراحل کو طے کیا، بلکہ عالمی سطح پر ہمیں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر انہوں نے ان سفارتی جو ہرڈلز تھیں ان کو بھی پار کیا. تو میری نظر میں تو موجودہ حکومت کو یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے تمام مشکل حالات کے باوجود نہ صرف ہمارے معاشی اشاروں کو بہتر کیا، ہمارے بین الاقوامی جو امیج تھا اس کو بہتر کیا، بلکہ اندرونی طور پر ریاستی معاملات کے اندر جو ایک کھینچا تانی کا ماحول بنا ہوا تھا اس ماحول کو بھی انہوں نے نیوٹرلائز کیا. یہ سیاسی پختگی کا ایک ثبوت ہے جس کو ہم اس طرح اگر بیان کریں کہ جب تک تناسب کے ساتھ چیزوں کو ایک لاجیکل انداز میں دیکھتے ہوئے اور اس کی انالوجی کو سمجھتے ہوئے جب تک آپ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک آپ حالات کو بہتر نہیں کر سکتے. اچھا آپ دیکھیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم سیاسی حالات کو بہتر نہیں کریں گے تو حالات کا ادراک نہیں ہو سکتا. حالات کا ادراک ہوتا ہے معیشت سے. معاشی اشارے بہتری کی طرف ہیں. اسٹاک ایکسچینج آپ کی بہت دنوں بعد پچھلے دنوں ڈاؤن ہوئی ہے، لیکن اوورال اسٹاک ایکسچینج آپ کی، لیکن اسٹاک ایکسچینج کسی بھی ملک کی معیشت کو اوپر لے جانے یا نیچے، وہ اس کا ایک اپنا میکنزم ہے، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں پر میٹر کرتا ہے. لیکن عام آدمی جو کہتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ معیشت حکومتی اشاریے بہت بہتر ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں، ہمارے ریزروز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر کی قیمت بھی اب سٹیبل ہے، چیزیں بھی بہتری کی طرف ہیں، لیکن عام آدمی پریشان ہے. دیکھیے اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہماری جو اسٹاک ایکسچینج ہے اٹ از ون آف دی ایلیمنٹس وچ شوز دی گروتھ آف آر اکانومی. سیکنڈ تھنگ از کوآرڈینیشن بٹوین دی ڈفرینٹ پارٹس آف دی اسٹیٹ، وہ کیسے ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ریاست پاکستان اس وقت اپنی سیاسی، معاشی اور معاشرتی صورتحال کے حساب سے اپنی 78 سال کی پچھلی تاریخ کے اندر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات بھولنا یا اس کو مینشن نہ کرنا شاید زیادتی ہوگی کہ اس کے اندر جو اسٹیٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے جن کو ہم طاقتور حلقے جیسے لوگ کہتے ہیں،
ایسا نہیں ہے. ریاست کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں وہ حکومتوں کا ساتھ دینے کے لیے, ان کو سٹرونگ کرنے کے لیے, ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ان کو آگے لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری 78 سالہ تاریخ کے اندر ہماری مسلح افواج نے جتنا ساتھ اس دفعہ ہماری اس سیاسی حکومت کو پراپرلی پولیٹیکل مینڈیٹ کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کے لیے دیا ہے, اس سے پہلے کبھی ملا ہی نہیں. اور اسی بنیاد پہ میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جس کے اندر میں نے ہائیبرڈ ماڈل کے بارے میں ایک جو صورتحال ہے اس کا حوالہ بھی دیا تھا کہ دنیا کے اندر جمہوریت کہیں پہ بھی اپنی اپنی ڈائنامکس کے ساتھ چلتی ہے. سب کانٹیننٹ کے اندر ہماری ڈائنامکس ویسٹ اور خاص طور پہ امریکہ, کینیڈا اور دنیا کے بہت سارے ممالک سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمیں یہاں پہ ریاستی اداروں کی سپورٹ کے بغیر اور بہت ہی منجھے ہوئے اور سلجھے ہوئے جو سیاستدان ہیں اس کے بغیر ہمارا نظام آگے چل ہی نہیں سکتا. جی بھٹی صاحب, یہ اہم بات کر دی ڈاکٹر خاقان نے کہ ریاستی ادارے جب تک سپورٹ نہ ہو ان کو, اور خاص طور پر مقتدر اداروں کی. اب الحمدللہ ہر تمام جو بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے ایک ہی پیج پر ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. عوام کی خدمت ایسے ہو سکتی ہے کہ عوام جو مہنگائی کا رونا روتی ہے, مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے. خاص طور پر جو اشیاء خرد و نوش تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن جو یوٹیلٹی بلز ہیں اس کی طرف حکومت کی ابھی تک توجہ نہیں آ رہی. بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہو پا رہی. سوئی گیس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. اب جتنا مرضی کم استعمال کر لیں, لیکن وہ اب ایک ایسے سلیب کے اندر نظام چلا گیا ہے کہ کم سے کم بل بھی جو ہے وہ ہزاروں میں آتا ہے, جبکہ ماضی میں سردیوں میں بل جو ہے وہ سینکڑوں میں آتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی حکومتی جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہ کہیں غفلت کا شکار نہیں ہو رہے کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا؟ دیکھیں شاکر صاحب, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی بے ہنگم یعنی کہ 25 کروڑ کے قریب ہے. ہمارے نیچرل ریسورسز جو تھے وہ ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تھی پہلے. 78 سال ہو گئے, جو ہو رہا تھا بھائی ٹھیک ہے چلنے دیں. جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلا تفریق اس میں میرٹ کی پالیسی بھی اپنائی جاتی ہے. ملک کے جو منصوبے ہوتے ہیں, عوام کے لیے جو منصوبے ہوتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے جو خاتمہ ہوتا ہے, گیس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کرتے ہوئے اور محدود وسائل ہونے کے باوجود وہ چیزیں ڈیلیور کرتی ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ ابھی آئل اینڈ گیس کے لیے اور آپ کے گولڈ کے لیے اور آپ کی نیچرل ریسورسز کو بڑھانے کے لیے امریکہ کی کمپنیاں بھی پاکستان سے رابطہ کر رہی ہیں. یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے کامیابی ہے. ہر کام ہوتا ہے طریقے کے ساتھ ہوتا ہے. بھٹی صاحب, یہ اس وقت کامیابی ہوگی نا جب ان علاقوں میں پیس ہوگا, وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ. اچھا سنیں, اب لوگ کچھ ہیپ کریٹ کی جاتی ہے, جو پاکستان کے اندرونی مخالفین ہیں وہ زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ دنیا میں یہ دکھایا جا سکے ٹی ایل پی کے نام سے یا دوسری بی ایل اے کے نام سے ان لوگوں نے ایک دہشت گرد تنظیمیں جو بنائی ہوئی تھیں, ان کو آشیرواد تھی. کبھی وہ ایران چلے جاتے تھے, کبھی وہ افغانستان چلے جاتے تھے. اللہ کے فضل و کرم کے بعد جب اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے, آپ نے دیکھا کہ پورے ایران کا جو سسٹم تھا وہ انہوں نے جیم کر دیا تھا. وہ آپ کے پاکستان نے مدد کر کے ان کی وہ جیم ہوا سسٹم بھی بحال کیا اور اسرائیل کا جا کے سسٹم بھی جام کیا, اور یہ بتا دیا دنیا کو کہ پاکستان ایک ایسی قوت ہے جو عسکری طور پہ, سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ بڑی صلاحیت رکھتی ہے, اور پوری دنیا اس بات کو مانی. مہنگائی جہاں تک اس کا مہنگائی کا ہے, آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر کسان لوگ چند ایک لوگ ہیں جو ابھی اس کو ہوا دے رہے تھے, لیکن گندم وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے. 2200-2500 روپے من گندم جنہوں نے گندم کاشت کی ہے, گندم کاشت کی ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 ایکڑ سے لے کر 12.5 ایکڑ والے کو ٹریکٹر فری دیے جا رہے ہیں. اگر وہ 1000 ٹریکٹر فری پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے, زیادہ زراعت یہاں ہوتی ہے یا سندھ میں ہوتی ہے, سندھ گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ وہ بھی ایسی پالیسیاں اپنا کاشتکاروں کو دینی چاہیے. انہوں نے ساری پالیسیاں, ایک کارڈ تھا 1.5 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا تھا, اب 3 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے. یہ سہولت وہ دی جا رہی ہے جو لٹ جاتا تھا دکانداروں کے ہاتھوں اور مڈل مین کے ہاتھوں ایک کاشتکار. میرے یہاں چھوٹا سا ایک سوال ہے آپ سے, یہ جو کارڈ سسٹم ہے اس کی بجائے اگر آپ محصولات پر ٹیکسز کم کر دیں, بجلی سستی دے دیں, کھاد سستی کر دیں, بیج سستا کر دیں, تو زیادہ اچھا نہیں ہے؟ اچھا سنیں سر,
بھی آپ یہ دیکھ لیں پچھلے 1.5 سال کے اندر آپ کی کھاد کا کوئی ریٹ نہیں بڑھا. جو 12,000 کی بوری ملتی تھی آج وہ 5,000 سم تھنگ کی ہے, 5400 روپے کی سر ہے. وہ خریدنے والے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, وہ بیچارہ کیا کرے. سر دیکھیں 12,000 کی خرید رہا تھا, اب 5400 روپے میں اگر وہ خرید رہا ہے, 5200 روپے میں خرید رہا ہے, تو آپ اندازہ لائیں 7,000 روپے کا اس کو فائدہ ہوا ہے. گورنمنٹ جو ہے اب وہ ڈسپلے سینٹر بھی بنا رہی ہے, گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے, اور ہم سولر جو ہیں وہ بھی ان کو فری دیے جا رہے ہیں, ٹریکٹر فری دیے جا رہے ہیں, ادویات کے اوپر کنٹرول کیا جائے. 2 نمبر ادویات پہلے ملتی تھی, فصل کتنے عرصے کا پروسیس ہے؟ دیکھیں یہ اسی فصل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ پروسیس نظر آئے گا, کیونکہ گورنمنٹ بنتے اس کا ٹائم لگتا ہے, پالیسیاں بناتے ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو یہ گندم کاشت ہوگی اس کی اگلی گندم کے آنے تک آپ کو پتہ چلے گا کہ گورنمنٹ بہت اچھے انیشیٹو لے رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے, وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ میڈم مریم نواز نے 135 انیشیٹو لیے ہیں, وہ باشمول کسانوں کے, وہ غریبوں کے, وہ سوشل لوگوں کے, ہر شعبے کے اندر آپ دیکھ لیں. اب آپ کو جو آٹے کا تھیلا پہلے ملتا تھا 2,000 کا, 2,200 کا, اب وہ 10 کلو کا تھیلا آپ کو 900 روپے میں مل رہا ہے. لیجیے بھٹی صاحب, ہم اب ادھر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام بڑا شاعرانہ ہے, ڈاکٹر بابر خاقان, اور جب غلزائی آتا ہے تو اس علاقے کا مطلب ہے نا کہ لوگ لکھتے ہیں اپنی کاز. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کے پی کے میں حال ہی میں پچھلے ہفتے جو تباہ کاری ہوئی ہے, 500 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں, 200 سے زیادہ لوگ تو ابھی تک لاپتہ ہیں, اور درجنوں مکانات مسمار ہو گئے, ہسپتال اور بے شمار چیزیں, بجلی نہیں ہے, اور وہاں پر پاک فوج ریسکیو کر رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے ہمیں کہاں تک لے کے جائے گی؟ شاکر بھائی, یہ بڑا ایک المناک واقعہ ہے جو آج جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں, یہ آج نہیں ہوا ہے. اس کی شروعات آج سے 4-5 سال پہلے مختلف حادثات کی صورت میں تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومتوں نے کیا اس کے لیے تدارک کے لیے کوئی کام کیا؟ انفارچونیٹلی نہیں. ریاستی ادارے مل کے, جب تک میں صوبائی حکومت کی بات کر رہا ہوں, یہ کے پی کے حکومت کی مسلسل جو سکسیسو ان کی جو وہاں پہ عملداری رہی, کیا انہوں نے ایسے معاملات کے اندر, پی ٹی آئی کے پاس یہ تیسرا ٹینیور ہے جی, کیا انہوں نے وہاں پہ اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلسل سیلاب آنے کی جو کیفیات ہیں مسلسل پچھلے 3-4 سال سے بلکہ 5 سال سے آ رہی ہیں, تو دریاؤں کے کناروں کے نزدیک بلڈنگز نہیں بنانی؟ یہ تو عام شعوری سی بات ہے نا کہ جو گزرگاہ ہے. وہ جو بلڈنگ بنانے والا معاملہ ہے نا, اس کو تو آپ چھوڑ دیں, وہ طاقتور مافیا ہے, اس کا ہر پارٹی سے تعلق ہے, اس سے تو لڑائی نہیں کی جا سکتی. نہیں سر, یہی تو المیہ ہے نا کہ ہم بحیثیت قوم, بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت صوبائی حکومت, کیا ہم لوگ تمام مل کے اپنے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ کیا کسی ایک شخص کے اوپر تمام الزام دھرنا بھی مناسب ہوگا؟ ہم بحیثیت معاشرہ اپنی ذمہ داریوں سے کب آگاہ ہوں گے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ جو آبی گزرگاہیں ہوتی ہیں یہ کبھی بھی ایسی کیفیات کے اندر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, تا وقت کہ ان کو مناسب بندوبست کے ذریعے اور انتہائی پلاننگ کے ذریعے اس طرح سے جو ان علاقوں میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو دریا کا راستہ ہے وہاں پر تعمیر نہیں کرنی, وہاں پانی مطلب آپ چھوڑ دیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں ملتان کی بات, دریا چناب جہاں جو جگہ چھوڑ گیا ہے وہ کبھی نہ کبھی آ کے وہاں پر پانی دستک دیتا ہے, اور وہ دیتا ہے, اور وہاں پر جتنی آبادیاں ہیں وہ مسمار ہو جاتی ہیں, جو فصلیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ تو دریا کے ساتھ جو مکالمہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ دریا اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, یہ ہم بھول جاتے ہیں. شاکر بھائی, میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. کیا ہم صرف اندھے ہو چکے ہیں؟ ہر سانحے کے بعد ہم انگلی صرف ریاستی اداروں یا حکومتوں کی طرف اٹھا کے اپنے وہ جو مٹی ہے جھاڑ لیں گے؟ ہم نے بحیثیت معاشرہ اپنی ذمہ داریوں کو کب سمجھنا ہے؟ لیکن اس المیہ کے پیچھے ایک چیز بڑی ضروری سمجھنے والی ہے کہ ہم نے, دیکھیے, ہر چیز کے پیچھے تعلیم کا بڑا عمل دخل ہے. ہم نے اپنے نہ معاشرے کی تربیت کی, نہ اداروں کے اندر موجود افراد کی تربیت کی, نہ ہم نے سماج کی تربیت کی. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں تعلیم کے ساتھ, اور تعلیم کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس کا مقصد صرف سکول کالج کی تعلیم نہیں ہے, اس کے اندر ہمارے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کی ریفریشل کورسز بھی شامل ہیں. شعور بھی تو ہونا چاہیے نا, شعوری جو تربیت ہے اس کے معاملے ڈگری لے لینا کوئی کمال نہیں. جی, ہم نے نہ اپنے تعلیمی نظام کے اندر
یہ جو ہمارے سماجی معاملات ہیں، موسمیاتی معاملات ہیں، ان کے اوپر کوئی ہم نے کریکلم بنایا؟ ہم نے ان کے اوپر کوئی ہم نے فوکس کیا؟ ہم نے تو اس پہ توجہ ہی نہیں کی. ابھی بھٹی صاحب نے بڑی اہم بات کہی کہ جی ہمارے ہاں جو آبادی کا جو پھیلاؤ ہے وہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ اب ہمارے پاس وسائل جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے. جی یہ ایک بنیادی بات ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا، میرا بھی ریسنٹ آرٹیکل چھپا ہے جس کے اندر میں نے یہ بات پہلے واضح کی ہے، اس میں مینشن کی ہے کہ 2030 میں ہمارے نوجوانوں کی جو تعداد ہے، جو 20 سے 30 سال کی عمر کے ہوں گے، ان کی تعداد 9.5 کروڑ سے 10 کروڑ ہو جائے گی. ہم نے کیا پلاننگ کی ہے؟ ہم نے کیا اپنے معاشرے کے اندر پلاننگ تو یہ کی ہے نا، پھر ایک خبر جاری ہوتی ہے کہ جی آج اس مرتبہ اس سال اتنے نوجوان پاکستان چھوڑ گئے. یہ پلاننگ ہوتی ہے. بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. وہی کہ ماحولیاتی تبدیلی تو پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں جب ماحولیاتی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر ہم جیسے گرمیاں آتی ہیں تو جو ایڈمنسٹریشن ہے کمشنر ڈی سی کہ جی سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے اتنے ارب روپے حکومت سے مانگ لیے گئے ہر ضلع میں. سوال یہ ہے کہ ہم عارضی پلاننگ کیوں کرتے ہیں، مستقبل پلاننگ کیوں نہیں کر رہے؟ اور خاص طور پہ KPK کے اندر جو تباہی آ رہی ہے وہ تو دیکھی بھالی ہے. وہاں تو ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. کیا وہاں کی حکومتوں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ ہم NDMA کی طرف کیوں دیکھتے ہیں ہر مرتبہ؟ دیکھیے جی، یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ آج سے یہ سلسلہ نہیں ہے. پہاڑی سلسلہ تو 24 آور انسان کو الرٹ رہنا چاہیے، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، کہ نظام قدرت ہے. تو میں پچھلے دنوں 2-3 دن میں فورٹ منو گزار کے آیا ہوں کہ جناب صبح اٹھتے تو بارش ہو رہی تھی، تھوڑا سا 1-2 گھنٹے بعد دھوپ نکل آئی، پھر بارش ہو گئی. تو اس کا مقصد ہے پہاڑی علاقے میں ایسے ہوتا ہے. پھر ہمارے گلیشیئر بھی وہاں پر ہیں. 13 سال سے ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور اس گورنمنٹ نے یہی ایک نعرہ لگایا، ایمبولینسیں لے کے وہ اسلام آباد تک 1122 کی گاڑیوں کو قافلہ لے کے اپنے ساتھ وزیر اعلیٰ KPK سے اسلام آباد تو پہنچ سکتا ہے دھرنے کے لیے اور پروٹیسٹ کے لیے. کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ وہاں پر میں نے 1122 کا وہاں آفس بنانا ہے، وہاں پر کوئی ایمرجنسی ہیلی کاپٹر وہاں پر رکھنا ہے، ایمرجنسی ہاسپٹل بنا کے رکھنے ہیں تاکہ ہر ٹائم وہ چیزیں. جس دن یہ ثانیہ ہوا ہے اس دن بھی ان کی حکومت ایک جگہ پہ جلسہ کر رہی ہے. اچھا، ایک طرف حکومت ناچ گانے کر رہی ہے، دوسری طرف ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کے اوپر مشکلات آئی ہوئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے انفورسمنٹ اپنا، آپ یہ دیکھ لیں کہ انوائرمنٹ انفورسمنٹ بنائی ہے. اس ٹائم 6 فورسیں پنجاب کے اندر بنائی گئی ہیں اور ٹوٹل عوام کو سہولت دینے کے لیے بنائی گئی ہیں، نہ کہ حکومت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو رہی تھی، ڈکیتیاں ہو رہی تھیں، گنڈا گردی ہو رہی تھی، لڑکیوں بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے تھے. CCD ایک بنا دی گئی. CCD کے جب آنے سے آپ کو دیکھ لیں کہ 80% جو ہے کرائم میں کمی ہوئی ہے. اسی طرح اب پیرا بن گئی ہے. پیرا کے لیے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جی بڑے بڑے بگ لوگ ہیں جن کی جگہ پہ کوئی قبضہ نہیں چھڑا سکتا. کراس دی بورڈ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر چاہے پرائم منسٹر بھی کال کرے تو نہیں سننی، آپ نے واگزار کرانی ہے سرکاری زمینیں اور روڈ صاف کرانے ہیں، پبلک کی سہولت کے لیے یہ کرنا ہے. تیسری فورس جو ہے آپ کو میں نے بتائی ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے مشینری منگوا لی گئی ہے. لاہور کے اندر مشینری پہنچ چکی ہے، ملتان بھی پہنچنے والی ہے. جہاں جہاں ہوگا مصنوعی انوائرمنٹل جو ہو رہی ہیں ہماری تبدیلیاں، اس کو روکنے کے لیے آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ جاپان گئی ہوئی ہیں. اسی کے اوپر آپ سے سوال تھا کہ KPK کے اندر جو تباہی میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری دیکھیں جس کی 12 کروڑ عوام ہے. ایک وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری دیکھیں کہ وہاں پر اس نے 112 کو فعال نہیں کیا، کسی ایمرجنسی کو فعال نہیں کیا، کسی بھی وہاں پر ایمرجنسی کی صورت میں جو آفات آتی ہیں اس کے لیے انہوں نے کوئی سدباب نہیں کیا. بلکہ لاسٹ جب آیا تھا ایک ایشو بنا تھا، بہت زیادہ لوگ وہاں پر ڈوب گئے تھے پانی میں، تو اس نے کہا تھی میں یہاں بیٹھ کے کیمپ لگا کے بیٹھ جاؤں. اب اس میں جو آپ بار بار ریسکیو کی بات کر رہے ہیں، ایک تو افسوسناک واقعہ ہو کہ جو ریسکیو کرنے والا ہیلی کاپٹر تھا جی وہ گر کر تباہ ہوا، 5 لوگ شہید ہو گئے. اب وفاقی حکومت وہاں جا کر پاک فورسز کے ساتھ کام کر رہی ہے. تو جو پچھلی مرتبہ واقعات ہوئے تھے اس میں تو نہیں، لیکن اس مرتبہ بڑی بروقت ایکشن کے تحت دیکھیں یہ کام 18ویں ترمیم کے تحت یہ کام اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کا ہوتا ہے.
اس کو ایمرجنسی کرنی چاہیے، اس کو ایمرجنسی ریسکیو کرنا چاہیے، اس کو اس جگہ پہ پہنچنا چاہیے، اس کی کابینہ کو پہنچنا چاہیے، ان کے منسٹروں کو پہنچنا چاہیے۔ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے اندرونی ملک کو کھوکھلا کیا اور یہ نعرے لگا رہے ہیں، وہی اسی بنا پہ وہ حکومت بنی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کی مخالف ہے، پاکستان کی حکومت کے مخالف ہے، افواج پاکستان کے مخالف ہے۔ آج وہی افواج پاکستان کے وہی نوجوان دیکھیں، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ پہلے پاکستان، اس کے بعد افواج پاکستان، پھر اس کے بعد پاکستان کی عوام، یہ تین چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے۔ افواج پاکستان کا وہی نوجوان ہے جو صرف تنخواہ کی خاطر وہ بندہ نہیں کھڑا، تنخواہ اس کو ملتی ہے 30,000 یا 40,000، 40,000 کے پیچھے وہ نہیں ہے، وہ ایک جذبے کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں۔ وہی نوجوان جو نوجوان وہاں ڈوب رہے ہیں، وہ لوگ ڈوب رہے ہیں اور یہ نوجوان ان کو بچانے جا رہا ہے، تو یہ محب وطن افواج پاکستان ہے کہ صوبہ بھلے کوئی سا بھی ہو لیکن جان تو پاکستانیوں کی جا رہی ہے، نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کے اداروں کا ہو رہا ہے۔ ہمیں سب کو مل کر ایک مرتبہ خاص طور پر یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے اوپر ایک کانفرنس ہونی چاہیے، اور جس صوبے کے اندر زیادہ تباہی کا امکان ہے یا جہاں پر زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں وہاں پر حکومت کو بیٹھ کر سر جوڑنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں دیکھیں، یہ ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ ہیں، کے پی کے بھی گنڈا پور صاحب بھی وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تھائی لینڈ سے جاپان جانے سے پہلے انہوں نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ آپ کو جس کی چیز کی ضرورت ہے وہ پنجاب آپ کو اویل کر رہا ہے، ریسکیو 1122 ہم نے بھیج دی، ہاں جی، اور ہیلی کاپٹر بھیج دیے وہاں۔ افواج پاکستان دن رات لگی ہوئی ہے، پاکستان کی ایک اکائی کی خوبصورتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب خود پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر۔ ایک طرف تو حکومت پاکستان، وفاقی حکومت کا یہ رویہ جو بھٹی صاحب ذکر کر رہے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا، سندھ کی وزیر اعلیٰ کا، بلوچستان کے، اچھا بلوچستان خود آشوب کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ کے پی کے اندر یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور دوسری طرف ایک اور پیغام بھی آیا کہ جی میں سندھ کے دل سے معافی چاہتا ہوں اور مصلحت چاہتا ہوں، مصالحت چاہتا ہوں۔ اچھا وہ اس کی بات پر تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیا کہتے ہیں آپ؟ سیاست کے اندر سب سے اہم چیز ہوتی ہے برداشت، اور دوسری سب سے اہم چیز ہوتی ہے ملکی مفاد۔ جب بھی افراد اپنی سیاست کے اندر ملکی مفاد، اپنے ملک کے مستقبل اور سیاسی نظام کی بقا کی خاطر کوئی بھی قدم اٹھائیں وہ قابل تحسین ہے۔ اگر ان کو پہلے اپنی انا کی وہ قید میں رہے، آج اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے، یہ بڑی اچھی اور خوش آئند بات ہے۔ یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے مطلب پاکستان کو نقصان پہنچایا تو سندھ کے دل سے معافی مانگیں، اس کے بعد ہم اگلا قدم اٹھائیں۔ سیاست کے اندر کوئی بھی چیز ذاتی ہے نہیں، ہمیں تمام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر بھی لوگوں کو اور نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست کبھی بھی ذاتیات کا وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ریاست کا، ملک کا، مستقبل کا، معاشرے کا ایک فرد کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اختلاف کو افہام و تفہیم سے اور ایک ڈائلاگ کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے، نہ کہ دشمنیوں کے ذریعے۔ ہمیشہ مطلب کسی بھی بحران کا حل ڈائلاگ ہے، مکالمہ ہے، مکالمہ کریں گے تو بات بنے گی۔ پوری دنیا کے اندر تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب قوموں کے اندر اندرونی اختلافات ہر جگہ پہ تاریخ کے ہر دور میں رہے ہیں، لیکن جب اختلافات کو ایک ڈائلاگ کی صورت میں ایڈریس کر کے مستقبل کی بہتری کے لیے اس کے اندر گنجائش نکال کر آگے بڑھا گیا ہے، ہمیشہ معاشروں نے، ملکوں نے، ریاستوں نے ترقی کی ہے۔ جی بھٹی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل ورکر ہوں میں یہ شروع سے ہماری پارٹی نے کہا، جس دن الیکشن ہوئے، الیکشن کے فوری بعد ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کہ ہماری میجورٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے وفاق میں حکومت بنانا چاہتی ہے تو بنائیں، لیکن میرے ملک کو نقصان نہ ہو میری وجہ سے، کہ میرے پاس یہ نہیں ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے حتیٰ کہ یہ حکومت سازی سے پہلے زرداری صاحب نے بھی کہا تھا، زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، ہمارے ساتھ آ جائیں۔ زرداری صاحب نے اپنا کیبنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، انہوں نے بلکہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا، انہوں نے کہا جی آپ آئیں ہمارے ساتھ مساق کے جمہوریت بھی کریں اور مساق معیشت بھی کریں، لیکن اس نے کہا جی نہیں، اس نے اداروں کو بھی تہس نہس کر دیا، اداروں کے سربراہان کو بھی، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں بھی وہ چیف آف آرمی اسٹاف گئے، کیا انہوں نے بدنام نہیں کیا؟ کیا انہوں نے ملک کو
کو نقصان نہیں پہنچایا. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاکر صاحب ایک شخص جو ہوتا ہے نا وہ اس کی پہچان علیحدہ ہوتی ہے, جب ایک ڈیزگنیشن ہوتا ہے اصل پہچان اس کی ہوتی ہے. ہمارے عاصم منیر کے ساتھ تمہارے اختلافات ہو گئے, ہمارے آرمی چیف کے ساتھ آپ کے اختلافات کیوں ہیں؟ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہمارے آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں, وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتے تھے. اب بھی جو اندر بیٹھا ہے اس میں ہماری گورنمنٹ نے بھی کہا ہے, پچھلے دنوں کل پرسوں ہمارے منسٹر انفارمیشن نے بھی عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے حامی ہیں, لیکن اس شخص سے مذاکرات کریں گے جو اپنی زبان کا پہرا دے. وہ بندہ 1 منٹ میں کچھ کہتا ہے, رات کو کچھ کہتا ہے, صبح کچھ کہتا ہے. اس کو اب خوف اس کو یہ ہو گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعے میں سزائیں ہو گئی ہیں, اب اس کی سزا باقی ہے, اس کو سزا ہونے والی ہے. جیسے اس کو سزا ہوگی تو وہ اس سے ڈرتے ہوئے اس اپنی سزا کو کاٹنے کی بجائے وہ اب کہتا ہے جی میرے ساتھ مذاکرات کریں. کس چیز کے مذاکرات کیے جائیں؟ مذاکرات کے لیے ادھر سے مذاکرات کہتا ہے, ادھر سے کہتا ہے جی یہ تو جانور ہیں, یہ تو ملک کے دشمن ہیں, میں فوج سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, پھر کہتا ہے میں اسی سے بیٹھ کے بات کروں گا. پولیٹیکل بندے کو پولیٹیکل کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, پولیٹیکل لوگوں سے مذاکرات کرنے چاہیے. میر جعفر صادق ان کو کہا, جانور کہا, ان کو کیا کچھ نہیں کہا. یار یہ تو میرے اللہ کی کرنی ہے کہ ہمارے اوپر جو مشکل وقت آیا اور یہ گورنمنٹ نہیں تھی. ابھی نندن نے پاکستان پہ حملہ کیا تو ہم نے 8 گھنٹے نہیں گزارے اس کو واپس کر دیا. اب ہوئی نا جنگ, لگا نا پتہ دشمن کو کہ میں کتنا بڑا طاقتور ہوں, پوری دنیا کو بھی پتہ چلا. ہم نے ان کے 6 طیارے بھی مار گرائے, ان کی جتنی پوسٹیں تھیں وہ بھی تباہ کر دی. یہیں سے میں بھٹی صاحب ایک بات آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں سوال کی شکل میں جی کہ جنگ لڑی ہم نے, لیکن اس جنگ کی جو تعریف ہے وہ پوری دنیا کر رہی ہے, ثبوت پوری دنیا دے رہی ہے. کیا کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سفارتی سطح اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی خارجہ پالیسی, آپ کے اتحادی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو گورنمنٹ نے بھیجا, ریپرزینٹیٹو آف گورنمنٹ وہ گئے, انہوں نے پوری دنیا کو باور کرایا. آپ کی سنسیئرٹی, آپ کی جو میچورٹی ہے اس کو دنیا مان رہی ہے کہ ادھر جنگ ہو رہی ہے. ہم نے کہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے, انہوں نے سٹاپ کر دیا. اس کے بعد 4 دن جنگ ہو رہی ہے, وہ مسلسل ڈرون بھیج رہا ہے اور پاکستان کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا. پاکستان اتنا ذمہ دار ملک ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اللہ کا فضل کیا ہوا, جنگ آپ نے جیت لی, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر آپ بن گئے, پاکستان بن گیا نا جی, پاکستان اس کا صدر بھی ہے. دنیا میں آپ نے ایئر شو ہوا لندن میں, وہاں بھی آپ کو سیرا ملا کہ پوری دنیا کی ایئر فورس سے آپ اچھے ہیں. آپ کے جتنے اسکواڈرن لیڈر ہیں ان کو بھی پوری قوم مان رہی ہے. اور بھارت جو ہے وہ خوف کی وجہ سے بائیکاٹ کر گیا, شامل نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب ایک جو پاک بھارت جنگ ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی, اور بھارت کو بزوں میں تھا کہ بس میں تو ایک سپر پاور ہوں اور پاکستان میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, اور اسی پاکستان نے اس کو ایسا جواب دیا کہ اس جواب کی روشنی کے بعد میں جو دیکھ رہا ہوں پوری دنیا میں سفارتی محاذ پر جو پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ شاکر بھائی, یہ بڑی اہم ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستانی مسلح افواج نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کا جس طریقے سے اظہار اس چھوٹے سے مارکے کے اندر کیا ہے, اس نے بھارت کی کلی کھول کے رکھ دی ہے کہ بھارت کوئی علاقائی سپر پاور ہے. اس کا ایک تو یہ خواب چکنا علاقائی سپر پاور بھی نہیں رہا, وہ اس خواب کو ہم نے نیست و نابود کر دیا, مٹی میں ملا دیا. لیکن ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے اپنے مسلح افواج کے جوانوں کو, چاہے وہ نیوی ہیں, ایئر فورس ہے یا ہماری پاک آرمی ہے, اور ظاہری بات ہے اس کا سہرا ہمارے سپہ سالار کو ہی جاتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک چیز بہت اہم ہے. میں بھٹی صاحب بڑے احترام کے ساتھ, بہت ہی یہ سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں, میں ایک چیز پہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ریاستوں کے اندر اختلافات ہمیشہ رہتے ہیں, رہنے بھی چاہیے, لیکن جب سیاسی عمل میں کوئی انسان پختگی کا اظہار کرنا چاہے یا اس کے رویے میں تبدیلی آئے تو اسے باحسن قبول کرنا چاہیے. واپس اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ ہماری جو سفارتی کامیابی ہے جو موجودہ حکومت کو مل رہی ہے, اس کے اندر ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کا بڑی میچورٹی کا عمل دخل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اس میچورٹی کی وجہ سے ہمیں نہ صرف ریکگنیشن ملی, ہم سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنٹ شپ ملی, بلکہ اینٹی ٹیررزم جو ایک فورم ہے اس کی بھی پریزیڈنٹ شپ ہمیں پاکستان کو ملی. اور اس کے پیچھے جو سب سے اہم بات ہے نا جی, وہ ہمارے الائز کا ہمارا سپورٹ سسٹم ہے, جن کی وجہ سے ہماری اس ریکگنیشن کو مزید پذیرائی ملے.
اور ساتھ میں ہماری پولیٹیکل میچورٹی نے ہمیں آج اقوام عالم کے اندر بڑا فخر کے ساتھ وہ پوزیشن دلوائی ہے کہ جس کی تگ و دو ہم بہت عرصے سے کر رہے تھے لیکن حاصل نہیں کر پا رہے تھے. یہاں پہ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا, ریاستوں کے اندر سیاسی نظام کا استحکام اور آپ کی دفاعی تیاری یہ بہت اہم ہے, اور یہ دونوں مل کے جب اکٹھے ایک منزل یعنی مستقبل کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جنگ لڑی گئی مئی کے اندر, پوری دنیا مطلب حیران ہے اور اب تک مطلب پاکستان کی تعریف کری, کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کوئی کسی ملک کا سربراہ ہے, وہاں کا وزیر خارجہ ہے, وزیر اعظم ہے یا شہنشاہ ہے, وہ اٹھتا ہے اور ماشاءاللہ پاکستان کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے جی. بہت, اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ ہم نے ایک قوم کی حیثیت سے اس خوفناک ایک موڑ کے اوپر, تاریخی موڑ کے اوپر اپنے کردار کا اظہار کیا. ہمارے اداروں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا اور ہماری مسلح افواج نے اس پیشہ ورانہ مہارت کا اظہار کیا جو آج کے جدید دور میں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ہماری سپورٹ, ٹیکنیکل سپورٹ بے شک چائنا نے کی, لیکن دیکھیے میں یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا. اٹس ناٹ دی گن, اٹس مین بیہائنڈ دی گن. ویپنز تو انڈیا کے پاس بھی ہیں, عددی برتری اس کی زیادہ ہے, لیکن ان کی پیشہ ورانہ مہارت پاک افواج سے بہت پیچھے ہے. اور ہم نے دوسری جو سب سے اہم کامیابی حاصل کی ہے وہ ہمارے انڈیجنس جو ٹیکنالوجیز ہیں جو ہماری مسلح افواج کے تمام شعبوں نے ہماری اس دفاعی اسٹریٹجی کے اندر شامل کی ہیں, جس کی بنیاد پر ہم نہ صرف ان کے سر کا تاج جسے وہ کہتے ہیں اور موسٹ ماڈرن ویپن جسے رافائل ہے, رافائل کو ہم نے گرایا, 6 طیارے ان کے مار گرائے, سخوئی SU-30 مار گرایا. ایسا گزرتا ہے مراج جب یہ بات آ جائے, کل بھی ہمارے وزیر نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس وہ 6 کے 6 گرانے کی ویڈیوز موجود ہیں. جی, اور وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے رہے. 6 مہینے بعد ان کے مضحکہ خیز انداز میں انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے 6 F-16 گرائے ہیں, جو بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج نے وہ کارنامہ کر دکھایا ہے جو تاریخ آج کی ماڈرن ہسٹری کے اندر جدید دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک نہیں کر پائے. پاک فوج ہے, عوام تھی, لیکن ہمارا جو نوجوان ہے نا اس نے اس دوران بڑا کام کیا. جو بیٹھا تھا اس نے سائبر کے ذریعے نا, اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کا بجلی کا نظام تباہ برباد کیا, ان کا سوشل میڈیا, ان کے ایئرپورٹس کو ڈسٹرب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دامے در میں سکنے کہا جاتا ہے, یہ پاکستان کی عوام کے تمام, جہاں پاک فورسز ہیں, سیاستدان ہیں, تدبر ہے اور فیلڈ مارشل بھی ساتھ ہیں, دنیا بھی ساتھ ہے, لیکن پاکستانی عوام نے بھی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی بٹی صاحب, وہ ایک بندہ جا رہا تھا, وہ گولہ باری ہو رہی ہے اور اس نے اپنا سواری کھڑی کی اور وہ بھی جا کے شروع ہو گیا. اس نے کہا جی میرا بھی حصہ ڈالیں. یہ جذبہ کہاں سے لائے گا بھارت؟ سر دیکھیں, اس دوران ہمارے میڈیا نے جتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, انڈین ڈرونز کو ہمارے شہری مار رہے تھے. میں کہتا ہوں کہ انڈین ڈرونز کو ہمارے شہری مار رہے تھے, اور افواج پاکستان جو ہے وہ سرحدوں پہ الرٹ کھڑی تھی, اور میڈیا جو ہے اس نے بڑے مثبت انداز میں, اور وہ سچائی دکھا رہے تھے کہ کہاں آپ ان کا ڈرون آ کے گرا ہے, ہم نے مارا ہے. انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, انڈیا والوں نے تو جھوٹ بول بول کے اپنا بیڑا کر کیا. جی ملتان کے بندرگاہ پہ ہم نے قبضہ کر لیا, اور لاہور کے بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا, اور فلاں کے سمندر پہ کر لیا. یہ دیکھیں, یہ اللہ نے کرم کیا ہے, پاکستان کو عزت دی ہے. پہلا آپ کا پاکستان کی تاریخ میں پہلا 14 اگست تھا جس کو پوری دنیا نے سیلیبریٹ کیا, پوری دنیا نے سیلیبریٹ کیا. 14 اگست آپ کا بنگلہ دیش آپ سے جدا ہوا تھا, بنگلہ دیش نے بھی آپ کی جشن آزادی منائی, ترکی نے بھی آپ کی جشن آزادی منائی, آپ کے انڈونیشیا اور ملیشیا نے بھی آپ کی منائی, ایران نے بھی منائی, اور سعودی عرب نے بھی منائی. اضافہ کرنا چاہوں گا, پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ جہاں کہیں سے گزرتے تھے ان کو ویو کیا جاتا تھا. ہاں جی, ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی, ورنہ اس سے پہلے تو پاکستانیوں کو کچھ سمجھتے پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا. لیکن یہ جو انسیڈنٹ ہوا, یہ جو جنگ ہوئی ہے, اس کے بعد تو پاکستانیوں کا مورال جو ہے مورال بڑھ گیا سر, آسمان پر پہنچ گیا. آسمان پہ پہنچ گیا. یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب. بٹی صاحب بہت سیزن پولیٹیشینز ہیں اور ان کی سیاسی جد و جہد ہے. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, یہ جو ہمارے تکلیف والے لمحے ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے اندر, خاص طور پہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں, ان جنگوں کے موقعوں کے اوپر ہمارے جو اندرونی اختلافات ہیں نا وہ ہمیشہ مٹ جاتے ہیں.
اور اس بات کا اظہار آپ دیکھیے اکراس دی بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو جوان تھے، بوڑھے تھے، سب نے مل کر ریاست پاکستان، پاکستان کی بقا اور پاکستان کی جنگ میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سیاسی اختلافات چلتے رہیں گے، آئندہ بھی ہوں گے اور شکلوں میں ہمارے پاس نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک جماعت نے آپ یہ دیکھیں کہ اسی پہلے انہوں نے 6 مئی سے 9 مئی کیا پاکستان کے اندر خون ریزی کرانے کے لیے، خانہ جنگی کرانے کے لیے انہوں نے پورا اپنا زور لگا لیا. جب جنگ ہوئی، جنگ کے فوراً بعد اسی کا سوشل میڈیا، اسی جماعت کا مخالفین کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ مل کر اس نے مہم چلائی. پاکستان افواج کو بھی بدنام کیا، پاکستانی لیڈروں کو بھی کیا، پاکستان کو بھی کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں 1 مہینے کے بعد 5 اگست کو کشمیر کے اوپر قبضہ کیا تھا بھارت نے، 9 لاکھ فوج اتار دی تھی اور اسی پارٹی کے سربراہ نے امریکہ میں جا کے ان سے ڈیل کی تھی. ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے وہ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں. وہی میں ادھر آ رہا ہوں. تعریف آپ کے منسٹر نے بھی کی. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. اس کے بعد 5 اگست ہوتا ہے احتسال کشمیر، اس کے اوپر وہ کال دیتے ہیں کہ جی نہیں جی ہم نے دھرنا کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے کرنا ہے. اچھا پھر اس کے بعد 14 اگست آتا ہے. دیکھو کوئی تو سیلیبریشن کرنے دیں ملک کے لیے. 14 اگست کی دیکھو کوئی جماعت ہو، چاہے میری جماعت ہو، چاہے XYZ جتنی جماعتیں ہیں ہماری ساری، ان سب لوگوں کو پاکستانی ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. کیونکہ ہماری شناخت جو ہے پہلے ہوتی ہے انسان، پھر ہوتی ہے مسلمان، اس کے بعد ہوتی ہے پاکستان. ہم پاکستانی ہیں. ہماری شناخت جو ہے دنیا میں کہیں ہم جائیں اپنا بارڈر کراس ہمیں لوگ نہیں کرنے دیتے. تو وہ انہوں نے 14 اگست کو بھی کال دے دی. اب ڈاکٹر صاحب کی بات میں گزارش یہ کر رہا تھا، دیکھیے آپ کے سیاسی جذبات اپنی جگہ بالکل بچا ہیں. آپ کو حق ہے آپ جس طرح اپنے سیاسی جو نظریات ہیں یا جو حالات ہیں ان کو آپ ان کی تشریح کریں. میں دوسری بات کر رہا تھا کہ ایسے یہ جو ہمارے ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں ہمارے ملکوں کی تاریخ کے اندر، کسی بھی ملک کی تاریخ کے اندر، وہاں پہ جب قومی جذبہ بڑھتا ہے نا، اس قومی جذبے کو ساتھ لے کے چلنا، اس کو اپریشیٹ کرنا ہمارے اپنے قومی مفاد میں ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اس موقع پہ آپ کے ہی وہ ہیں فیڈرل منسٹر انفارمیشن، انہوں نے جو ہے وہ ان بچوں کی بھی تعریف کی جنہوں نے پاکستان کی اس نازک موڑ کے اوپر اپنی کارکردگی سے، اپنی سپورٹ سے انہوں نے ریاست کو، ریاستی اداروں کو اور ملکی نظام کو سپورٹ. تو دیکھیں اپنا ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی. بھٹی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ بھی اہم بات تھی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر نے ان نوجوانوں کی تعریف کی ہے، لیکن وہی پارٹی جو ہے وہ اٹھتی ہے اور 14 اگست کو کہتی ہے جی احتجاج کی کال ہے. اچھا کوئی ایک دن تو ایسا چھوڑ دینا، مطلب جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یار عید والے دن نئے کپڑے پہن لیں، مٹھائی کھا لیں، ایک دوسرے کو مبارکباد، مطلب آپ ذرا باہر آ جائیں. تو کیا یہ مطلب ایک متفق علیہ دن ہے نا؟ ہم نے اپنے بچوں کو یہی پیغام دیا نا کہ پاکستان جو ہے وہ عید آزادی ہے نا، تو اس عید آزادی کو سوگ میں کیوں بدلنا؟ نہیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں ان کی سیاسی ناک بد اندیشی کا مظاہرہ ہے اور وہ مستقل کر رہے ہیں. ہاں ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جو ایسے مواقع ہیں جن کے اوپر قوم اکٹھی ہو سکتی ہے، جن کے اوپر ہمارے، اچھا وہ صرف اناؤنس کرتے ہیں، عوام مسترد کر رہی ہے، یہ بھی خیال رہے. جی آپ بجا کہہ رہے ہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ بھی ہماری سیاسی تربیت کا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ ہے جو جب کوئی سیاستدان غلطی کرتا ہے، عوام ان رویوں کے ذریعے جس کا اظہار آپ فرما رہے ہیں، انہی رویوں کے ذریعے جب وہ کالز کو مسترد کریں گے، پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، یہ بھی تربیت کا خوشائند ایک میں سمجھتا ہوں پہلو ہے کہ ہمیں اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری سیاسی تربیت ہو رہی ہے. ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج کے حالات سے واقفیت کی بنیاد پر ریاست سے ہمدردی اور ریاست سے اپنے جڑاؤ کو وہ ثابت کر رہا ہے. اور بجائے اس کے کہ ان مواقع پہ جب ہمیں مل کر ایک اپنے ملک کی وہ جو آزادی کو سیلیبریٹ کرنا ہے یا کوئی اور موقع ہے جب ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، وہاں پہ احتجاج نہیں. بڑی صاحب پروگرام ختم ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک آپ کا وہ جاہ و جلال دیکھنے کو نہیں ملا جو آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے. یہ کیا ہر دفعہ کوئی نہ کوئی جب احتجاج کی کال، اور 14 اگست کی احتجاج کی کال پر کچھ بتائیں نا، ذرا روشنی ڈالیں. نہیں جاہ جلال تو پھر کسی کو بٹھاتے، آپ نے تو ہمارے کیا ڈاکٹر صاحب کو بٹھا دیا. احترام ضروری ہوتا ہے. اس دن جو پروگرام تھا آپ چلے گئے، میں نے کہا جی استاد ہوں کہ استاد چلے گئے، اب ہمارے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو استاد آپ نے بٹھا دیا ہمارے ساتھ.
تو بات یہ ہے کہ 14 اگست تو دشمن کا جو ہے یہ نظریہ ہو کہ وہ اس موقع پر وہ کرے. انسان مسلمان جو ہے ہم ایک رمضان شریف آتا ہے نا جی, روزہ کوئی رکھے نہ رکھے لیکن رمضان کا احترام ضرور کرتا ہے. محرم آتا ہے نا, محرم کے لیے کوئی سبیل لگائے نہ لگائے لیکن سوگ مناتا ہے. کیوں کہ وہ ہمارا ایک عظیم دن ہے. اچھا اس کے بعد عید الفطر آتی ہے یا عید القربانی آتی ہے, عظیم دنوں کو غیر متنازع رکھا جاتا ہے. اسی طرح عید الفطر آتی ہے, کوئی روزے رکھے نہ رکھے لیکن عید نماز ضرور پڑھتا ہے. میلاد النبی مناتے ہیں. ایسے جی قربانی کا آتا ہے, قربانی کوئی رکھے کرے نہ کرے لیکن قربانی والے دن گوشت ضرور بناتا ہے, کہتے ہیں یار اس کا مجھے ثواب ملے گا. تو یہی میں کہنے والا تھا. صاحب آپ نے گوشت اگلی دفعہ لازمی بھجوانا. ہاں سر جی, بکرا بھیجیں گے سر. اچھا تو سر جی ان کو چاہیے تھا, یہ ہم پاکستانی ہیں, ان کا ملک بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے. ان کو کم سے کم اپنے نیشنل ڈے والے دن یہ احتجاج رکھنا. اب اندر سے بیٹھ کے کہے جی میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, مذاکرات کب کرے گا؟ 14 اگست کو آپ نے دیکھ لیا, 14 اگست گزر گیا, آپ نے وہ پوری کوشش کر لی, عوام نکلی نہیں. اب آپ کہتے ہیں جی میں منوان ماننا چاہتا ہوں. اگر کوئی پاکستان میں نکلی ہے جشن منانے کے لیے, جشن کے لیے نکلی ہے نا جی, اس کے پروٹیسٹ کے لیے تو نہیں نکلی, اس کے پروٹیسٹ کے لیے تو نہیں نکلی نا سر. اس کو دیکھو بندے کی سوچ ہوتی ہے, یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے, 25 کروڑ عوام ہے. آپ نے ایک قوم کو ایک لیڈ کیا ہے, آپ کو قوم نے عزت دی ہے, آپ ایک کھلاڑی تھے, آپ ایک جواری تھے, آپ کا مستقبل ماضی جو بھی تھا, لیکن نوجوان نسل کو آپ نے 10 سال بے وقوف بنایا ہے. لیکن اب تو خدا را 14 اگست کو تو چھوڑ دینا, 14 اگست کا تو 15 اگست کو کر لیتا. اگر میں سمجھتا ہے کہ محب وطن پاکستانی ہے تو 15 کو پروٹیسٹ کرتا نا, بھارت کا ہوتا ہے آزادی ہاں اس دن کرتا نا. لیکن نہیں, اس کو پتا تھا کہ وہ میرے دوستوں کا ہے, وہ مجھے فنڈنگ کرتے ہیں, میں اس دن پروٹیسٹ کیوں کروں. اس نے صرف پاکستان کو اس کو چھوڑنا, اس کو معافی دینا. ایک بندے کو معافی دی جاتی ہے, اس بندے کو جو صدقے دل سے توبہ کرتا ہے. عمران خان کی اس طرح کی جو کالز ہیں, ہاں جی, وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کی کوئی جگہ نہیں. جی بالکل ہو چکا ہے. اس کو پتہ چل گیا کہ میرے پیچھے اب عوام نہیں رہی, میں ایسے ڈگ ڈگ ہی بچاتا رہا ہوں. شاکر صاحب آپ چھوٹے ہوتے تھے, ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے, چوک کے اوپر ایک مداری کھڑا ہوتا, ڈگ ڈگ ہی بجاتا تھا, اور ہم سکول جانا چھوڑ دیتے تھے, بستہ چاہے ہمارا کوئی چوری کر کے جائے, ہم اسی کو دیکھتے تھے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جوگی آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ وہ کہتا تھا یہ دوائی, وہ دوائی بیچنے کے بہانے لوگوں کو کھڑے کرتا تھا. کسی کی سائیکل چوری ہوتی تھی, کسی کے بستے. لیکن وہ حکیم جس سے آپ دکان سے جا کے دوائی لیتے ہیں, وہ آج بھی قائم ہے. کیوں کہ اس کی میچورٹی ہے, اس کے پاس ایک چورن ہے بیچنے کے لیے جس کا عوام کو سکون ہوتا ہے. اس کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں, خالص ادویات ہوتی ہے. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ڈگ ڈگ ہی بجانے کے لیے آیا تھا, باندر کی طرح کھڑا ہو جاتا تھا, اوے تو آئی جی میں تجھے پھانسی لگاؤں گا, چیف سیکرٹری تجھے پھانسی لگاؤں گا, ایس پی تجھے پھانسی لگاؤں گا, ڈی پی او تجھے پھانسی لگاؤں گا. یہ چیزیں اس نے کی ہیں. کوئی پیغام دینا چاہیں گے آج کی صورت؟ میرا پیغام یہ ہے کہ پاکستان پوری قوم کو ہم ایک محب وطن پاکستانی بن کے رہیں. پاکستان ہمارا ہے, ہم نے اس پاکستان کو ہم نے لے کے جانا ہے. ہماری نوجوان جتنی بھی نسل ہے وہ پاکستان کا سوچے, بعد میں دوسری باتوں کا سوچے. پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے. باہر جانے سے کوئی ترقی نہیں کرتا, زندگی برباد ہو جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ یہاں لی ہے اور ڈگری یہاں سے لی ہے, یہاں خرچہ گورنمنٹ نے کیا ہے, ڈاکٹر یہاں بنے ہیں, انجینئر یہاں بنے ہیں, اور جا کے دوسرے ملکوں میں جی میں 2 باتیں اپنے نوجوانوں سے, اپنے معاشروں کے لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ بھٹی صاحب نے بڑا اچھا میسج دیا ہے. مفاہمت, جو سیاسی مفاہمت ہو, معاشرتی مفاہمت ہو یا سمجھداری کا مظاہرہ, وہ عدم برداشت جب تک ختم نہیں ہوگی وہ ہم ترقی کی منزلیں طے نہیں کریں گے. ہمیں عدم برداشت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, محبتوں کو بڑھانا ہے, اختلافات کو ہم نے افہام و تفہیم کے ذریعے ختم کرنا ہے. اور دوسری بات کہ تعلیم کے فروغ کے لیے ہمیں جتنی آج ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اور تعلیم, میں روایتی تعلیم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آج اپنے ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے تمام سیاستدانوں سے اور با اختیار لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سکل بیسڈ ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا قیام ناگزیر ہے. آج اگر ہم سکل بیسڈ ایجوکیشن سسٹم کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, آج سے 5 سال بعد 2030 کے اندر ہم اس کا خمیازہ بھگتیں گے. خدارا اس ملک کے اندر اس کریکولم کو, روایتی کریکولم کو ختم کر کے سکل بیسڈ ایجوکیشن, اے آئی بیسڈ ایجوکیشن اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کو فروغ. یہ جو پیغام ہے بڑا اہم ہے, بہت اہم ہے.
اقتدار کے ایوانوں تک ہمارا پیغام لے کے جائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر بابر خاقان غلزئی صاحب، آپ تشریف لائے، خوبصورت گفتگو کی۔ جناب عمر فاروق بھٹی صاحب، آپ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، اچھے نظریے کی بات کرتے ہیں، آپ کے آنے سے پروگرام ہمارا سج جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، اللہ کے حوالے۔